السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور کعبہ ٹی وی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین حضرات، عاجز مومن کی شان کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے رسول ہمارے آقا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرمی کے پر بچھا دیجئے، اپنے پروں کو جھکائیے، اپنے پروں کو جھکائیے، نیچا کیجئے۔ کن کے لیے؟ لمن اتبعک من المؤمنین، اپنے ان غلاموں کے لیے جو مومنین میں سے آپ کے پیروکار ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے غلاموں کے لیے اپنے پروں کو نیچا کیجیے، آپ ان کے ساتھ انتہائی تواضع اور انکساری کا مظاہرہ فرمائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ امت کو تکبر کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا، بھئی اس کو سادہ کریں اور صاف کریں آواز، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بات قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ذکر فرمائی گئی۔ پھر ساتھ یہ فرمایا گیا قرآن پاک میں، کئی آیات کا اختتام اس لفظ پہ ہوتا ہے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک رکوع میں چند ہدایات دی ہیں اور ان کو یعنی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ایک حکم یہ ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین پر چلتے وقت اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہ چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تیرے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی، تیرے اکڑ کر چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی۔ بندہ جتنا مرضی اکڑ کے چلے، زمین کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے، زمین تو جیسی ہے ویسی رہے گی۔ تو یہ کیوں زور لگا لگا کے اکڑ کے چلتا ہے،
ٹانگیں لمبی کر کے چلتا ہے، بازو اکڑا کے چلتا ہے، جسم کو اکڑ میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انک لن تخرق الارض، تیرے اکڑ کر چلنے سے زمین نہیں پھٹ سکتی، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تیرے اکڑ کر چلنے سے تیرا قد لمبا ہو کے پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ جتنا مرضی زور لگا، اپنے ٹانگوں کو اکڑا، اپنے بازوؤں کو اکڑا، اپنی کمر کو اکڑا، تو تیرا قد تو لمبا نہیں ہو جائے گا، تو جتنا ہے اتنا ہی رہے گا۔ نہ زمین پھٹے گی تیرے اکڑ کر چلنے سے، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، نہ تو اپنا قد لمبا کر سکتا ہے اکڑ کر چلنے سے۔ پھر مشکل میں کیوں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ پھر یہی بات حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے فرمائی۔ سورہ لقمان کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے، کچھ نصیحت کی باتیں اپنے بچے کو انہوں نے کی، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ مطلب جب تو کسی بندے سے بات کر رہا ہو تو تیرے چہرے پر ناگواری کے آثار، تیرے چہرے پر شکنے، تیرے ماتھے پر بل، تیرے رخساروں پر تکبر کی لکیریں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب تو کسی سے بات کر رہا ہو تو اس وقت اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے ٹیڑھا نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر چلتے وقت اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہ چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر اس شخص کو جو غرور کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ متکبر اور فخر کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بطور نصیحت بات ارشاد فرمائی۔ آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ تواضع، عاجزی، انکساری اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اور اپنے آپ کو لوگوں سے ہلکا کم تر سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے اندر ہی اندر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا، اس پر کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ مسلم شریف میں ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحى الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ ان تواضعوا، کہ تواضع اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ میری طرف اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ اپنے غلاموں کو حکم دو کہ وہ تواضع اور عاجزی اختیار کریں، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی ایک شخص دوسرے پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کبھی مال میں کمی واقع نہیں کرتا، صدقہ مال میں کمی واقع نہیں کرتا۔ جو بندہ صدقہ نکالتا ہے تو صدقہ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات میں فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی بندہ کسی کو کسی نے زیادتی کی اور اس نے معاف کر دیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسری بات فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے اپنے پیارے نورانی مقدس ہاتھ کو حضور نے صحابہ کے سامنے بطور مثال بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ، کیونکہ حضور نے بات کرتے وقت ہاتھ کا استعمال فرمایا، بات سمجھانے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اب یہ جو مسلسلات احادیث ہیں، احادیث مسلسلات، ان کا حسن یہ ہے کہ 1400 سال سے جو لفظ حضور کی زبان سے نکلے تھے وہ تو ویسے چلتے ہی آ رہے ہیں،
پر جو ادا حضور نے اپنائی تھی وہ ادا بھی 14 صدیوں سے ویسے چلتی آ رہی ہے۔ ان کو کہتے ہیں احادیث مسلسلات۔ جس حدیث میں کوئی عمل تسلسل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے لے کر آج کے وقت تک حدیث بیان کرنے والے شخص تک وہ عمل تسلسل سے 14 صدیوں کی میں تمہیں ویسے ہی نظر آئے جیسے حضور نے کر کے دکھایا تھا، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی قربانی کے جانوروں کی عمر والی جو حدیث ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، کیونکہ سرکار کریم علیہ السلام نے قربانی کے جانوروں کی عمر بتاتے وقت اپنے ہاتھ کو حضور نے اشارہ کر کے بتایا کہ اونٹ جو ہے وہ اتنے سال کا ہو، اور گائے جو ہے وہ اتنے سال کی ہو، اور بکری جو ہے وہ اتنے سال کی ہو، یعنی اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکری یا بکرا کم از کم 1 سال کا۔ اچھا، صحابی رسول یہ حدیث آگے سنا رہے تھے، تو حدیث سناتے وقت جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو دل میں خیال آیا کہ میں حدیث تو بیان کر رہا ہوں پر حضور کے ہاتھ اٹھانے کی طرح اپنا ہاتھ بھی اٹھا رہا ہوں، تو پتہ نہیں کیا دل میں خیال آیا، تو فوری بات کو کر کے نہ مکمل حدیث سنا کے کہنے لگے کہ مجھ سے حدیث سننے والوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ورنہ رسول اللہ کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں کیونکہ حضور نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہاتھ اٹھاتے وقت میرے دل میں خیال آیا گویا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا ہے، تو حدیث مکمل کر، حدیث اتنی تھی بس، اگلا جملہ خود اپنے دل کا سنایا، کہا کوئی یہ نہ سمجھ لے، اور میں رسول اللہ کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کی ذات جیسے کسی کی ذات کیسے ہو سکتی؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجزی والی ایک بات کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، صحابہ مجھے میرے رب نے فرمایا کہ پیارے محبوب جو میری خاطر ایسے ہو جاتا ہے، جو میری خاطر، حضور نے اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھایا، محبوب جو میری خاطر اس طرح عاجزی اختیار کرتا ہے تو میں اس کو یوں بلندی عطا فرماتا ہوں۔ یہ حضور نے اپنے ہاتھ کو کر کے بتایا، جو میری خاطر اس طرح عاجزی اختیار کرتا ہے میں اس کو اس طرح بلندی عطا فرما دیتا ہوں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک رائی کے دانے برابر جس کے دل میں تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فقال رجل، مجمع میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا حضور کے صحابہ میں، اس نے سوال کیا، قربان حضور کے صحابہ کی قدموں کی خاک پر انہوں نے سوال کر کے قیامت تک کی امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، یا رسول اللہ ایک آدمی کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں کپڑا اچھا پہنوں یا جوتا اچھا پہنوں، تو یہ اس کی ایک پسند ہے، اس کا ذوق ہے، تو وہ کپڑا اچھا پہننا اور جوتا اچھا پہننا یعنی جو زینت کی چیزیں ہیں، لباس، جوتا، وہ ان کو اچھا پہننا پسند کرتا ہے۔ تو آقا آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو کیا یہ شخص بھی اس زمرے میں آ جائے گا جس کو کپڑا اچھا پہننا پسند ہے یا جوتا اچھا پہننا پسند ہے؟ تو کیا یہ بھی متکبر شمار ہوگا، تکبر والا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر تکبر کس چیز کا نام ہے؟ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں تکبر کی ڈیفینیشن کی، اور یہی تکبر کی تعریف تمام کتابوں میں ملتی ہے، کیونکہ جو حضور کی زبان سے نکل گئی اب اس سے بہتر تعریف کون کر سکتا ہے تکبر کے بارے میں؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہوتا ہے کہ کسی حق بات کو ٹھکرانا،
حق اور سچ بات کو ٹھکرا دینا، ماننا نہ، اس کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، وغمط الناس، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو حقیر کم ترین سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ کسی حق بات کا پتہ ہے کہ حق ہے لیکن اس کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اب اس کی ایک مثال حدیث سے سنیں، وہ بھی مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، رسول پاک کے سامنے ایک شخص جو تھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ سرکار کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو سرکار نے اسے فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہہ دیا لا استطیع، میں نہیں دائیں ہاتھ سے کھا سکتا، یہ بطور تکبر اس نے کہا، یعنی میں نہیں آپ کی بات مانوں گا۔ فقال لا استطعت، آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا ہے کہ لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو نہیں کھا سکتا، تو نہیں کھا سکتا۔ بس پھر اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، مرتے دم تک اس کا ہاتھ اوپر نہیں اٹھا۔ اب حدیث کے الفاظ ہے کہ ما منعہ الا الکبر، اس شخص کو تکبر نے روکا تھا۔ رسول خدا کی بات کے سامنے وہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا نہیں، میں تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، میں کیوں کھاؤں دائیں ہاتھ سے، اب آپ کی بات ماننا کوئی ضروری ہے میرے لیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو پھر نہیں کھا سکتا۔ بس حضور کے یہ لفظ نکلنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبر یہ بھی کفر ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تکبر یہ بھی کفر ہے۔ مومنین کے ساتھ تکبر، انسانوں کے ساتھ جو تکبر ہے، یہ کبیرہ گناہ اور حرام کام ہے۔ اللہ کے ساتھ تکبر کا مطلب جس طرح فرعون نے تکبر کیا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارے رب سے اعلیٰ ہوں، یہ تکبر اللہ کے ساتھ ہے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر کیا، حضور کی کسی بات کو اس نے بطور تکبر ٹھکرایا، وہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے مومنین کے ساتھ تکبر کیا، آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرما دیا، حدیث میں ذکر آپ سن چکے کہ فرمایا رائی کے دانے برابر جو تکبر ہے وہ بھی جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا بندے کو، تو یہ جہنم میں لے جانے والا حرام کام ہے اور گناہ کبیرہ ہے تکبر۔ تکبر کئی وجوہات اس کی ہوتی ہیں، کئی اسباب ہوتے ہیں کہ تکبر بندے میں پیدا کیوں ہوتا ہے، تکبر بندے میں پیدا کس لیے ہوتا ہے، بندہ کہاں سے آ کے تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں متعدد اسباب ذکر کیے گئے اور سب سے پہلا سبب جو تکبر کا بیان کیا گیا وہ ہے علم۔ علم کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ بندہ متکبر بھی ہو جاتا ہے ساتھ۔ جب اس کے پاس علم آئے گا تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطنی احوال پر نظر رکھے۔ علم معلومات کا نام ہے، جاننے کا نام ہے۔ شیطان کو متکبر کس چیز نے بنایا تھا؟ یہ اس بدبخت کا وہی اپنے علم کے بل بوتے پر اس نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، تو پھر میں آگ سے بنا ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یعنی اس نے کوشش کی کہ میرا جو علم ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا، تو اس کا جو علم تھا وہ اس کو متکبر بنا گیا۔ اس کے تکبر کی بنیاد کیا چیز تھی؟ جو وہ سمجھتا تھا اپنے تئیں، اپنی گمان کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق کہ کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنا، تو آگ کا بنا ہوا مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ کیوں کیسے کرے؟ یہ عقل نہیں مانتی، یہ ان لاجیکل بات ہے۔ یہ اس کا اپنا علم تھا، اس نے یہ نہ دیکھا کہ جو حکم دینے والا ہے اس کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ جس نے حکم دیا اس کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ حکم دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اللہ کے علم کے سامنے کوئی بندہ اپنے علم کا جو ہے وہ نمائش کرتا پھر وہ کہ میرے پاس بھی علم ہے،
تو یہ چیز بنیاد بنی اس کے تکبر کی، لہذا لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر صبح قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ پھر انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو، علم وہی علم ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا علم نافع، نفع دینے والا علم۔ جب علم کے ساتھ بندے میں تکبر آ جائے تو وہ علم نافع نہیں رہتا، وہ علم غیر نافع بن جاتا ہے۔ اس لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان نہ کری تو مت آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان نہ کری تو مت آکھی میں پڑھیا، او جبار قہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ اس کی ذات بڑی جبار و قہار ذات ہے، اس کے سامنے اپنے علم کی نمائش جو ہے وہ انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ تکبر کا دوسرا سبب اکثر ہوتا ہے عبادت۔ عبادت اور ریاضت جو بس بندہ کرتا ہے، شیطان اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہوئے اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ تو 5 وقت کا نمازی ہے، یہ جس فلانا بندہ جو تیرا مد مقابل ہے اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، تو تہجد بھی پڑھتا ہے اور اس نے کبھی نہیں پڑھی، تو روزانہ اتنے سپارے تلاوت کرتا ہے اس نے نہیں کی، تو سخی بہت بڑا ہے اس نے تو کبھی نہیں کی۔ تو عبادت اور ریاضت جو ہے یہ بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عبادت کیسی ہے کہ جس نے بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیا؟ عبادت وہ عبادت ہے جو بندے میں عاجزی اور انکساری پیدا کر دے، کیونکہ عبادت جب بندہ کرتا جاتا ہے تو عبادت کرنے والے شخص کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان کا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ جب ایمان کا وزن بڑھتا جاتا ہے تو اللہ کے بندوں کسی درخت کے اوپر بھی پھلوں کا وزن جب بڑھتا جائے گا تو درخت جھکتا ہے۔ بندے کے ایمان کا وزن بڑھے اور بندہ اکڑتا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کے ایمان کا وزن بڑھے گا، اس کا ایمان اس میں اضافہ ہوگا، ایمان بڑھے گا تو اس کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی جائے گی۔ لہذا عبادت وہ عبادت ہے جس کے نتیجے میں بندے میں عاجزی پیدا ہو۔ جس عبادت کے نتیجے میں بندے کے اندر تکبر جنم لے رہا ہو تو اسے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی اولین فرصت میں ضرورت ہے۔ تکبر کا تیسرا سبب عام طور پر ہوتا ہے مال و دولت۔ بندہ جب مال زیادہ آ جائے، دولت زیادہ آ جائے تو اپنے مد مقابل جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے، یہ میرا کیا کر لے گا؟ میں اتنا بڑا دولت مند ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں ہر جگہ پہ پیسہ بہا دوں گا اس کو ذلیل کرنے کے لیے۔ تو اپنے مال اور اپنے دولت کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ آئے، قارون جیسے لوگ آئے، رب نے جب انہوں نے تکبر کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے سارے خزانوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو مال و دولت کی چمک قبر میں نہیں جاتی، نیک عمل کی چمک قبر میں جاتی ہے بندے کے ساتھ۔ قبر بندے کی مال و دولت کی روشنی سے منور نہیں ہوتی، قبر تو منور ہوتی ہے نیک عمل سے۔ اس لیے جس عبادت میں تکبر آ گیا وہ عبادت بھی بندے کے لیے نقصان دہ ہے۔ چوتھا سبب ہوتا ہے حسب و نسب۔ کوئی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نامور معروف قبیلے سے تعلق ہے، تو کسی غیر معروف یا اس کے گمان کے مطابق اپنے ذہن میں وہ سوچتا ہے کہ میرا حسب نسب، میرا خاندان اعلیٰ ہے، اس کا خاندان نیچا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا تھا، امت کو سمجھانے کے لیے سیدہ کائنات حضرت سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا، فاطمہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ رشتہ جڑنے کی وجہ سے نہیں چھوٹو گے، اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ تو حسب و نسب کے اوپر تکبر کرنا کہ میرا خاندان اعلیٰ ہے تیرا خاندان نیچا ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک اپنے آپ کو اعلیٰ نسب کا سمجھنے والا اللہ کی نظر سے گر جائے، اور جس کو تم موچی اور تیلی کہتا ہے شاید وہ اپنی کسی نیکی کی وجہ سے اللہ کے دربار میں بہت اونچا مقام پا جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
سورہ یاسین میں فرمایا گیا قیامت کے دن یہ تو پردے اٹھیں گے کہ مجرم کون تھا اور صاحب کون تھا، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس لیے منصب، اچھا پانچواں سبب ہوتا ہے عہدہ اور منصب۔ بندے کے پاس کوئی عہدہ ہے، بندہ افسر ہے، بندہ اعلیٰ پوسٹ پہ بیٹھا ہے، تو اس دوران وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں قلم ہے، قانون ہے، میں جو چاہوں کر دوں۔ لیکن یہ عارضی چیز ہے، عہدہ جب چھن جائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اور چاہے تو عہدے والا ہے چاہے تو عہدے کے بغیر ہے، قبر کا وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا بس وہی تیرا گھر ہے، اس پہ نظر رکھ کے وہاں جا کے تو کس عہدے کے بل بوتے پر جو ہے وہ تو اپنی جان چھڑائے گا۔ پانچواں اور چھٹا سبب یہ ہے کہ بندے کو مسلسل دنیاوی اعتبار سے کامیابیاں ملتی ہیں، اس نے کوئی کام کیا کامیاب ہوا، پھر اگلا کام کیا کامیاب ہو گیا، پھر اس سے کوئی اور کام کیا اور کامیابی ملی، پھر اور کام کیا اور کامیابی ملی، تو مسلسل کامیابی کا ملنا یہ بھی بندے میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مالک کے دربار میں، مالک کی بارگاہ میں میری ڈور ہے، وہ جب چاہے مجھے گرا دے۔ ساتواں تکبر کا سبب ہوتا ہے حسن و جمال۔ کوئی بندہ رنگ ڈھنگ سے، نین نقش سے، جسم جسامت سے، قد و قامت سے زیادہ خوبصورت ہے دوسرے لوگوں سے، تو وہ اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور اپنے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں کو کیونکہ اپنے مد مقابل حسن میں کام دیکھتا ہے، تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جیون جیون جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، موت کھڑی سر اتے، تیتھی سونے لکھ ہزاراں خاک اندر رل ستے۔ تو کیا سونا ہے، تجھ سے بڑے بڑے حسین آئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو اپنے حسن پہ تکبر نہ کر۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، دربار رسالت میں حضرت جبریل حاضر ہیں، امام راضی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین بیٹھے ہیں اور حضور کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لا رہے تھے، آقا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری حاضر ہو رہے تھے۔ تو جبریل امین نے دور سے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ یہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، یہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم آسمان والے بھی ابو ذر کو جانتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابو ذر غفاری جتنا زمین میں مشہور ہے اس سے زیادہ مقبولیت اس بندے میں پائی جاتی ہیں۔ لِصِغَرِهِ فِي نَفْسِهِ وَكَثْرَةِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو ذر غفاری اپنے دل میں اپنے آپ کو ہر وقت چھوٹا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے دل میں ہر وقت چھوٹا بنا کے رہتا ہے، کبھی نہیں کہتا کہ میں فلاں سے بڑا ہوں، میں فلاں سے اعلیٰ ہوں۔ اس کی عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے، یہ زمین پہ عاجزی کرتا ہے، رب نے اس کو آسمان پہ شہرت عطا فرما دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کثرت کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے۔ تو تکبر انسان کو اس مقام پہ گراتا ہے، انسان اٹھنے جوگا نہیں رہتا۔ آپ عالم ہیں، آپ عبادت گزار ہیں، آپ مال و دولت والے ہیں، آپ منصب والے ہیں، آپ حسب و نسب اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس عہدہ اور منصب ہے، آپ کے پاس حسن و جمال ہے، ان ساری باتوں کے بھول میں آ کر کہیں متکبر نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، تکبر میں بڑا ہوں، بڑائی مجھ کو زیب دیتی ہے، میں بڑا ہوں سب سے، اور جو میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے اپنی عبادت کے باوجود، اپنے علم کے باوجود، مال و دولت کے باوجود، جاہ و منصب کے باوجود، حسب و نسب کے باوجود، حسن و جمال کے باوجود اپنے من پہ نظر رکھنا کہ میں کیا ہوں اور میرا آخر کیا ہے، یہ نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے تکبر سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔